قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 46 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے، اور یہاں واقعہ سے مراد قیامت ہے۔ اس سورے میں قیامت کے دن انسان کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کا ذکر ہے: اصحاب یمین، اصحاب شمال اور مقربین۔ ان میں سب سے بلند درجہ مقربین کا ہے، جن کے لیے جنت میں ہر قسم کی نعمتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ دوسرا درجہ اصحاب یمین کا ہے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں جنت میں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور تیسرا درجہ اصحاب شمال کا ہے، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 10 اور 11 میں سابقین اور مقربین سے مراد اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ آیت نمبر 79 کے مطابق قرآن مجید کو صرف پاکیزہ افراد ہی چھو سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے، اور قرآن مجید کے باطن تک پہنچنے کے لیے تقوی کے ذریعے نفس کی طہارت ضروری ہے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے والا کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ خافضۃ رافعہ، وہ تہوبالا کرنے والا واقعہ ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فكانت هباء منبثا، تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ أولئك المقربون، یہی وہ مقرب لوگ ہیں۔ في جنات النعيم، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ ثلة من الأولين، ایک جماعت اگلوں میں سے، وقليل من الآخرين، اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ على سرر موضونة، جواہر سے مرصع تختوں پر، متكئين عليها متقابلين، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون، ان کے گرد
تا ابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين. ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جس سے انہیں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وفاكهة مما يتخيرون. اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کرے. ولحم طير مما يشتهون. اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کرے. وحور عين. اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی كأمثال اللؤلؤ المكنون. جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون. یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وہاں وہ نہ بےہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات. إلا قيلا سلاما سلاما. ہاں سلام سلام کہنا ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور دانے ہاتھ والے تو دانے والوں کا کیا کہنا. في سدر مخضود. وہ بے خار بیریوں میں وطلح منضود. اور کیلوں کے گچھوں وظل ممدود. اور لمبے سایوں وماء مسكوب. اور بہتے پانیوں وفاكهة كثيرة. اور فراوان پھلوں میں ہوں گے. لا مقطوعة ولا ممنوعة. جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی. وفرش مرفوعة. اور اونچے فرش ہوں گے. إنا أنشأناهن إنشاء. ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا. فجعلناهن أبكارا. پھر ہم نے انہیں باکرا بنایا. عربا أترابا. ہم سر دوست ہم عمر بنایا. لأصحاب اليمين. یہ سب دانے والوں کے لیے. ثلة من الأولين. ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی وثلة من الآخرين. اور ایک جماعت پچھلوں میں سے. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. رہے بائیں والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا. في سموم وحميم. وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں. وظل من يحموم. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا كريم. جس میں نہ خنکی ہے اور نہ راحت. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. یہ لوگ اس سے پہلے ناس پروردہ تھے. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. اور
کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو تکذیب کرنے والو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ کیا تم نے سوچا ہے کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور باتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ تم بوتے ہو أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ کیا تم نے سوچا کہ جو آگ تم سلگاتے ہو
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا۔ فسبح باسم ربك العظيم بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا أقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، لا يمسه إلا المطهرون جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تنزيل من رب العالمين یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم بس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين بس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو ترجعونها إن كنتم صادقين اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ فأما إن كان من المقربين پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے۔ وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے فسلام لك من أصحاب اليمين تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو۔ وأما إن كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے فنزل من حميم تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے وتصلية جحيم اور بھڑکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ إن هذا لهو حق اليقين یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے۔
فسبح باسم ربك العظیم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے.